كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ اس سے پہلی والی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ کافر اور مومن کے ساتھ قبر میں کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اور اس کے بعد مجھے وہ جان کر اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلی والی جو ویڈیو ہے وہ اس کے پہلے جو لیکچر ہے وہ ہم نے اس پہ تیار کیا کہ مومن کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوگا۔ الحمدللہ آج کا جو ہماری لیکچر ہے وہ رہے گا کافر کے ساتھ جو قبر ہے اس میں کیا معاملات ہوگا، یعنی کافر کا حال قبر میں۔ تو جو پہلی ویڈیو تھی یا پہلے جو لیکچرز تھے وہ اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، پلیز ان کو ضرور دیکھیے گا۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کافر کا حال قبر میں کیا ہوگا۔ جی تو جب کافر یعنی بدکار دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کو سدھارتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس سخت اور طاقتور فرشتے آتے ہیں۔ ان کے چہرے کالے ہوتے ہیں، ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتا ہے، حد نگاہ تک اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آخر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی اور غصے کے پاس پہنچ۔ پھر اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح نکالتے ہیں، جیسے کہ ایک کانٹوں بھرے جھاڑ کے اوپر ایک ململ کا دوپٹہ ڈالو اور اس کو گھسیٹو، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ دوپٹہ کس طرح پھٹتا ہے، بالکل اسی طرح اس تکلیف کی وجہ سے اس کی رگیں پھٹنے لگتی ہیں، اس کے پٹھے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ ملک الموت جب اسے نکال لیتے ہیں تو پھر آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے دوسرے فرشتے اس کے ہاتھ سے لے لیتے ہیں اور ایک ٹاٹ میں رکھ دیتے ہیں۔ اس ٹاٹ سے ایسی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے زمین میں کوئی مردار سڑ گیا ہو۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے درمیان اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ آسمان کے سارے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کا نگران اللہ تعالیٰ سے یہ ندا فرماتا ہے کہ یہ کون بدبخت روح ہے، اس کو یہاں سے نہ گزارا جائے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسے لے کر فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتا ہے وہ پوچھتے ہیں کہ خبیث روح کون ہے۔ فرشتے اس کا بدترین قسم کا دنیاوی نام لے کر بلاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے والے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مومن کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور یہاں پر کہ کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ ہمیں ایز اے مومن بن کے قبر میں اترنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح اس کو اسما تک پہنچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے خاطر دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے اور وہ دروازے نہیں کھلتے، اور یاد رکھیں مومن کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 40 ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزرنا۔ اور پھر وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کا نام اعمال قید خانے کے دفتر سجین میں رکھ دو، جو کہ سب سے نچلی زمین میں جگہ ہے۔ اس بندے کو زمین میں واپس کر دو، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس سے پیدا کروں گا اور اسی کو واپس اس سے لوٹاؤں گا اور یہیں سے دوبارہ اٹھاؤں گا۔ دیکھیے مومن کے لیے کون سا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ بتائی ہے، علیین میں، اور وہ بہت اچھا مقام ہے۔ اور یہاں پر کافروں کے لیے کون سی جگہ بتائی ہے، زمین کا نچلا حصہ جو بدبودار ہوتا ہے۔ چنانچہ برے طریقے سے اس کی روح کو اسما سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے جسم پر آ کر گرتی ہے، یعنی وہ جو روح ہے اس کو پھینکا جاتا ہے تو وہ جسم پر آ کے گرتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ سورہ حج میں آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو گویا وہ آسمان سے گرا دیا جائے گا۔ اب یا تو اسے پرندے اچک لیں یا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیں جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں۔ اللہ اکبر۔
اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں، اللہ بے نیاز ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شرک کی حالت میں مر گیا تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ شرک کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ جو بڑے پیمانے پہ شرک ہوتا ہے ہم اسے تو شرک سمجھتے ہیں، لیکن جو ہم اپنی زندگی میں عام زندگی میں جو شرک کرتے ہیں اس کی بھی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ طاغوت کہا جاتا ہے اس کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں شرک نجاست ہے اور ایمان پاکیزگی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو یا نافرمانوں کو موت سے پہلے نہ نیک عمل کرنے کی مہلت دیتا ہے اور نہ ہی توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے، انہیں آگ اور عذاب کی خبر دے دی جاتی ہے۔ سورہ مؤمنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس لوٹا دے کہ میں اب چھوٹی ہوئی زندگی یعنی دنیا میں جا کر میں نیک عمل کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہیں ایسا ہوگا، یہ صرف ایک قول ہے جس کا یہ ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ اٹھانے کے دن تک، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ کافروں کو خبر سنا دو دہکتی آگ کی۔ اس کے بعد اس کو زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھی واپس اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ پھر اس کے پاس دو سخت مزاج والے فرشتے آتے ہیں اور اسے جھنجھوڑ کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، اور اس کو بڑی مشکل اور پریشانی ہوتی ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر پریشانی کے ساتھ کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں جو آدمی تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے میں اس کا نام نہیں جانتا۔ ان باتوں سے وہ ان سوالوں سے اتنا پریشان ہوتا ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں کہتا ہے مجھے تو خبر نہیں تھی، البتہ لوگوں کو ایسے کہتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ اس سے کہا جائے گا کہ نہ تو خود پہچان سکا اور نہ تو نے کسی کی پیروی کی، پھر آسمان سے ایک اعلان کر دیا جاتا ہے یہ جھوٹا ہے لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر تیار کر دو، آگ کی طرف سے اس کا دروازہ کھول دو، چنانچہ اس کے پاس جہنم کی گرمی اور لو آتی ہے اور اس کی قبر اس حد تک تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے پھنس جاتی ہیں۔ اس کے پاس بدنما شکل کا ایک آدمی آتا ہے جس کے کپڑے بھی بہت گندے ہوتے ہیں اور اس پہ بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ وہ آ کر کہتا ہے اور ایک تکلیف دہ خبر سناتا ہے کہ میں تیرا وہی عمل ہوں جو تو دنیا میں کرتا رہا، یعنی میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ باخدا میری معلومات میں تو نیکی میں بڑی سستی کرتا تھا اور برائی میں جلدی کرتا تھا، اور میں تیرا وہی بدلہ ہوں جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر اس کے اوپر ایک اندھا گونگا بہرا داروغہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کی ایسی سلاخ ہوتی ہے کہ پہاڑ پر بھی ماری جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ پھر وہ اس کو ایسا ضرب لگاتا ہے جس سے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ اس کی سابقہ حالت میں کر دے گا، وہ دوبارہ اسی طرح اس کے اوپر ضرب لگائے گا جس کی تکلیف سے وہ ایسا چیخے گا، چلائے گا، روئے گا جس کو جن اور انسان کے علاوہ ہر جاندار سن سکے گا۔ اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں اور ہم برائی نہیں کرتے تھے، کیوں نہیں؟ اللہ خوب جانتا ہے تو برا ہی کرتا تھا، اب جا ہمیشہ اس جہنم کے دروازے کو دیکھ اور یہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ پس تکبر کرنے والوں کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو روح قبض کرنے والے فرشتے اس سے یہ کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اس جسم سے، تو نے اس خبیث جسم میں اب نہیں رہنا، نکل کے اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت تجھے مل چکی ہے، اب تو کھولتا پانی پی اور ایسے دوسرے عذابوں کی خبر یہ فرشتہ اس کو سنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی خبر دی جاتی ہے، تب ایسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے وہ زیادہ نفرت کرنے لگتا ہے، لہٰذا کیونکہ اس کے اوپر ساری چیزیں عیاں ہونے لگتی ہیں نا، جیسے ہی روح نکال لی جاتی ہے تو اس دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسری جو دنیا ہے
اس پر عیاں ہو جاتی ہے، وہاں کی زندگی، وہاں کے معاملات اس پر کھول دیے جاتے ہیں، تو وہ اللہ کے ساتھ اپنی ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایسے شخص سے میں بھی ملاقات نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے کاش تم اس وقت جب روح نکلتی ہے اس کی کیفیت تم دیکھ سکو، یعنی جب فرشتہ جو ہے جان کو قبض کر رہا ہوتا ہے اس وقت تم اس کیفیت کو دیکھو کہ اس کے جھوٹ بولنے یا اس کے منع کرنے پر وہ ان کے چہروں اور پہلو پر مارتے ہیں ایک گز، اور وہ زمین کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس کو اس چیز کی ندا فرماتے ہیں کہ تو اب عذاب چکھ، جو تو نے گناہ کیے، جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، آج تو وہی بھگت رہا ہے۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ کے عذاب اور فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفن ہونے والی میت اگر کافر ہو تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو اس کو خوب ڈانٹتا ہے، اور اگر وہ اس امتحان میں پاس نہیں ہوتا جو سوالات اس سے پوچھے جاتے ہیں تو اس کو اتنا زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ جن اور انسان کے علاوہ باقی ہر جاندار چیز اس کو سن رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو تکلیف دہ زندگی کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد قبر میں کافر کو دیا گیا عذاب ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک کافر پر قبر میں 99 اژدہا مسلط کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر اژدہا کے 70 منہ ہوتے ہیں، اور ہر منہ کے 7 سر ہوتے ہیں، جو اسے قیامت تک ڈستے اور زخمی کرتے رہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مرنے والے کو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ یا تو جہنم ہے یا جنت ہے دکھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، وہاں ان مردوں کی آوازیں چیخ و پکار کی سنی جو زمانے جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے، انہیں ان قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر وہاں سے نکل آئے اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ سب قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ قیامت سے پہلے برزخ کا عذاب یعنی قبر کا عذاب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ بتایا ہے، اور سورہ نحل آیت نمبر 26 میں کہ اور ان کے پاس وہاں سے عذاب آئے گا جدھر سے ان کے آنے کا انہیں وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ قوم نوح کے جو لوگ تھے اپنے گناہوں کے جرم میں غرق کر دیے گئے اور پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، پھر انہوں نے اللہ سے خود کو بچانے کے لیے کسی کو اپنا مددگار نہ پایا، اور فرعون کو تو اس کے بدترین عذاب نے آ گھیرا جو جہنم کی آگ ہے، اور فرعون جو ہے وہ صبح شام اس میں پیش کیا جا رہا ہے، اور جس دن قیامت کی گھڑی برپا ہوگی حکم ہوگا داخل کر دو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سناتا تاکہ تم اس دنیا میں یعنی قبر میں آنے سے پہلے تم اس کی تیاری کر کے آتے۔ سورہ نحل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر روز قیامت اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک جس کے بارے میں تم جھگڑتے تھے، جنہیں علم دیا گیا تھا؟ وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یوم حساب یعنی نامہ اعمال کھلنے سے پہلے قبر میں جو منکر نکیر کے سوالات ہیں وہ ایک طرح کے زبانی امتحان ہے، چونکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اسی لیے جو پہلی منزل میں کامیاب ہوا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو پہلی منزل یعنی جو ٹیسٹ لیا جا رہا ہے قبر میں اگر وہاں پہ فیل ہو گیا تو اللہ کے سامنے بھی رسوا ہوگا۔ تو ہر انسان کا قبر میں ٹیسٹ ہوگا، اور یہ بنیاد ہے اس کے دنیا کے اعمال کے اوپر کہ آخر جو قبر سے یعنی آخرت سے پہلے جو اس کا ٹھکانہ ہے یا اس کا قیام ہے وہ کون سی جگہ پر ہوگا، علیین میں ہوگا یا سجین میں ہوگا، یعنی اچھی جماعت کے ساتھ ہوگا یا بری جماعت کے ساتھ ہوگا۔
اور آخر میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی ہے کہ دجال کے فتنے سے اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے دعا پڑھو، تو یہ دعا روزانہ جو ہے آپ نماز میں التحیات کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ ضرور پڑھا کریں روزانہ۔ اس دعا کے ساتھ آج کا لیکچر میں ختم کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اچھی موت چاہتے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا۔ اگر ہم اچھی موت چاہتے ہیں تو ہمیں اچھی زندگی گزارنی ہوگی۔ یاد رکھیے، مومن محنت کے ساتھ انسان بنتا ہے، مسلمان بائی برتھ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔